अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 9 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 10 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके बकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मिशन मुलाकात का मामला है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, खास तौर के ऊपर केपी और पंजाब से तमाम तर रुकावटों, खदशात और हाई अलर्ट के बावजूद अडियाला के बाहर इस वक्त सख्त सर्दी में बहनों समेत धरना देकर बैठे। बहुत सारे लोगों के साथ मुबैना तौर के ऊपर बहुत कुछ होने की इत्तलात है। यह भी खदशा है कि रात के किसी भी वक्त ऑपरेशन स्टार्ट किया जा सकता है। यह भी खदशा है कि रात के किसी भी वक्त पकड़ धकड़ या लाठीचार्ज हो सकता है। मैं इसीलिए इम्कानात या खदशात के सीगे यानी सकता है को इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि कंफर्म कुछ नहीं है। लेकिन अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा मुसलसल लोगों से बात कर रही हैं और उनको बता रही हैं कि वो उस वक्त तक बैठी रहेंगी जब तक खान साहब जो है उनसे मिलने नहीं दे दिया जाता। दूसरी तरफ हुकूमत है, सरकार है, मुस्तकिल एक ही राग अलापा जा रहा है कि हमने बहनों को भाई से नहीं मिलने देना, कोई मुलाकात नहीं होगी। तो ये जो इतनी बड़ी कॉन्फ्रंटेशन का माहौल पैदा हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा किरदार किसका है, इसके ऊपर आज मैंने बात करनी है। क्योंकि मामले को शिफ्ट करने में 2 मिनट लगते हैं, आप किसी और के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन कहानी कुछ और है। उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस मुल्क के अंदर किसी भी गलत काम के अगेंस्ट आप एहतजाज तो पब्लिकली कर नहीं सकते। एक ऐसा मुल्क जहां पर 2 अदद जमा साल बच्चियों को गाड़ी के नीचे कुचल देने वाला मोअज़्ज़ज़ जज साहब की मुबैना मीडिएशन से जान छुड़ा लेता है, लेकिन वहीं पर एक ऐसा मुल्क जहां पर घर बैठे बैठे जिसको पता ही नहीं कोई नोटिस आया नहीं आया वो इश्तिहारी, और फिर वहीं पर एक ऐसा मुल्क जहां पर एक नौजवान सहाफ़ी जिसका ताल्लुक कश्मीर से उसको यके बाद दीगरे तीसरे मुकदमे में भी गिरफ्तार करने के लिए एक और शहर की पुलिस पहुंच जाती है। ये अलमिया हम अपने यहाँ देख रहे हैं, तो इसके ऊपर एहतजाज करना चाहें तो हमारे पास वाहिद ऑप्शन है, एंड दैट इज बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जरा आवाज भी हल्की करके कीजिएगा क्योंकि हालात ठीक नहीं है। ठीक है, हम बैक इन टाउन जी। तमाम तर दोस्तों ने, बहुत सारे अहबाब ने दुआएं दी, पूछा क्या मामला है। जो हकायक हैं वो हम सबको पता है कि बोगस, बेबुनियाद, फर्ज्ड, फैब्रिकेटेड किस्म के मुकदमात कोई भी किसी के खिलाफ बना सकता है। आज मेरे पास पावर आ जाए मैं बना दूंगा, आपके पास आ जाए आप बना देंगे, लेकिन रहे नाम अल्लाह का और हकायक नहीं मरते हैं। तो इसलिए अगर किसी से प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपर ड्यू प्रोटोकॉल के साथ फॉलो कर लेने दें, कोर्स ऑफ लॉ, और फिर वो आराम से आपके सामने बयानात भी रिकॉर्ड करवा दें। लेकिन मामला सिर्फ रगड़ा लगाने का है, रगड़ा लगाना मकसूद है, वो किसी के लिए भी है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशन से कि आप ये इस हुकूमत का देख लें कि ये किस हद तक जा सकती है, और ये बर्डन इनके ऊपर नहीं आना, ये किसी और के ऊपर आना है। मैं बड़ा कन्विंस्ड हूं इस मामले के ऊपर। जनाब, अडियाला जेल में इस वक्त पुलिस ने केपी से आई 14 सरकारी गाड़ियां मुबैना तौर पर कब्जे में ले ली हैं। इस वक्त अडियाला के बाहर जो है वो धरने का माहौल है, पूरा धरना दे दिया। अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम, बहुत सारी ख्वातीन, मर्द हज़रात, केपी के से आए हुए कारकुनान, लॉयर, सारे इकट्ठे हैं वहां पर। और वहां पर मुबैना तौर के ऊपर 14 सरकारी गाड़ियां कब्जे में ले ली गई हैं। सरकारी गाड़ियों में केपी से कारकुनान और पार्टी रहनुमा धरने में मुबैना शिरकत के लिए कहा जा रहा है कि सरकारी रहनुमा धरने में शिरकत के लिए आए थे। गाड़ियों में अरकान सूबाई असम्बली की गाड़ियां भी शामिल हैं। पुलिस ने सरकारी गाड़ियों को पुलिस चौकी मुंतकिल कर दिया है। जबकि बहुत सारे जो हमारे अहबाब हैं, अभी मैं उनके जो अपडेट्स आ रही हैं वो गाए बगाए, क्योंकि हाई अलर्ट की सी मुबैना तौर के ऊपर सिचुएशन है और किसी वक्त भी ये हो सकता है कि पुलिस ऑपरेशन कर दिया जाए, किसी वक्त भी। तो आदिल बाज़ाई साहब कहते हैं कि हम सर पर कफन बांध कर आए, हमारा रास्ता छोड़ो। जबकि पुलिस की जानिब से धरना खत्म करने की हिदायत के बावजूद इमरान खान की बहनों ने पीटीआई वर्कर्स के साथ अडियाला जेल के बाहर इस वक्त रात के इस पहर
شدید سردی میں جس وقت یہ ولاگ ریکارڈ ہو رہے ہیں رات کے 10 بج چکے ہیں, اس پہر بھی دھرنا جاری ہے. جس وقت آپ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے مبینہ جو آپریشن جس کا خدشہ میں ظاہر کر رہا ہوں وہ شروع کر دیا گیا ہو, یا ہو سکتا ہے یہ دھرنا کال آف ہو چکا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ملاقات کی اجازت مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ جو اپڈیٹ آئے گی وہ میں رات میں کسی وقت بھی آپ کو بتا دوں گا ٹویٹر کے ذریعے یہاں پر. تو میں عاطف خان صاحب کی گفتگو ملاحظہ کر رہا تھا, کے پی کے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کہتے ہیں اب فیملی کی ملاقات بند کر دیں, آپ نے ڈاکٹروں کی ملاقات بند کر دی, آپ نے وکیلوں کی ملاقات بند کر دی, اس سے کیا ہوگا؟ آپ مزید نفرت پھیلا رہے ہیں, ملک کو انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں, تو پھر کیا روز دھرنا جلسے یہی ہوگا اور بہن اسی طرح بھائی سے ملنے کے لیے باہر بیٹھی رہے گی؟ ویسے آپس کی بات ہے, میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کا حل کیا ہے, مجھے آج اس کے اوپر بات کرنی ہے. پاکستان سیریسلی نیڈز اے گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ رائٹ ناؤ. یہ بہت اشد ضرورت ہے, کیونکہ بہت سخت قسم کی دونوں طرف سے جو سٹیٹمنٹس, اور پھر ظاہر ہے کہ بہنوں کو بھائی سے ملنا ہے تو ملنا ہے, اس میں کوئی سخت گیری والی بات نہیں ہے, لیکن کیونکہ جو بڑا بھائی ہے اس ملک کا, یعنی بڑا بھائی مطلب یہ حکومت ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کرتی ہے نا, وہ سخت بیانات دینے پر اتری ہوئی ہے اور وہ نہیں ملنے دے رہی, تو پھر بہنیں کیا کریں؟ انہوں نے بھی تو اس کا رد عمل دینا, کیونکہ آج اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہیں سچویشن کو, نارمل سمجھتی ہیں, تو کل کو تو ملنا تو کیا اس روڈ کے اوپر چڑھنے میں نہیں دیا جائے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائیوں کی بہن سے ملاقات کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو اعتراض ہے کچھ چیزوں کے اوپر تو وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہی ہو سکتا ہے, جس میں بہنیں یا پھر پولیٹیکل پرسنالٹیز آپس کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈیل کر سکتی ہیں. دس از دا اونلی وے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. یہ بڑھتا جائے گا, لڑائی بڑھتی جائے گی, خدشات بڑھتے جائیں گے, رگڑا بڑھتا جائے گا, جس کی قطعی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دشمن کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے, اور دشمن آپ کا اپنے ٹی وی چینلز کے اوپر آپ کے چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے بہت خطرناک انداز سے. آپ کے جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں ان کو گریو ہیومن رائٹس وائلیشنز بنا کر پیش کر رہا ہے, اور بہت زیادہ ایلیگیشن. تو اس لیے حل ہے, ہر چیز کا ایک حل ہے, اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, اور یہ دونوں طرف سے سوچنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے حکومت کو زیادہ بڑے پن کے ساتھ اس کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی جو ہے جی, عمران خان سے ملاقات نہ ہونے دیے جانے پر علیمہ خان کا اڈیالہ جیل کے قریب دھرنا اس وقت بھی جاری ہے. ابھی لیٹسٹ آ رہی ہے, پولیس نے علیمہ خان کو روڈ خالی کرنے اور دھرنا ختم کرنے کی درخواست کی. علیمہ خان کے انکار پر پولیس نے آپریشن کی تیاریاں مبینہ طور کے پر مکمل کر لی ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہم یہاں اصول کی خاطر بیٹھے ہیں کہ آپ کسی کو قید تنہائی میں نہیں ڈال سکتے. بہنوں اور وکلا کا حق ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو. جب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی ہم یہیں بیٹھی ہیں. ابھی آ رہا ہے, علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی ہیں خدشات جو پولیس آپریشن کے بڑھ گئے ہیں, پولیس نے گاڑیوں کی چابیاں چھین لی ہیں, لائٹیں بند کر دی ہیں, اور کسی وقت بھی کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. علیمہ خانم صاحبہ کا اعلان ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی ہم یہیں بیٹھیں گے, چاہے حملہ کریں یا واٹر کینن چلائیں, لیکن لوگ اس وقت زیادہ ہیں اور ہم اپنے بھائی سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں. اڈیالہ کے سامنے پولیس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا. لیٹسٹ جیسے جیسے جسٹ ہوتی جا رہی ہے آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. پولیس کی جانب سے شیلنگ اور تشدد کے خدشات کا اظہار یہاں پر موجود جو دھرنے کے شرکاء ہیں ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے. سلمان اکرم راجہ کا حق کے لیے بیٹھے رہنے کا اعلان. اون عباس بپی کہتے ہیں جو گاڑیاں پیچھے کھڑی تھیں انہوں نے شیشے توڑ دیے مبینہ طور کے اوپر, ٹائروں سے مبینہ طور کے اوپر ہوا نکال دیے, اور ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اس طرح کا عمل کرنے سے کیا لوگ ڈر جائیں گے؟ جب تک عمران خان کی بہنیں بیٹھی ہیں دھرنا جاری رہے گا, یہ اون عباس بپی صاحب کہتے ہیں. نورین نیازی صاحبہ یہ اس وجہ سے فیمس بھی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ آج سے تقریباً 2.5 ہفتے پہلے اڈیالہ کے باہر مبینہ طور کے پر جو کچھ ہوا اس کے بعد زیادہ سخت ریٹیلیشن تھی, اور پھر ملاقات ہو بھی گئی ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ کی. تو وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو اگر کہیں شفٹ کرنے کا سوچا بھی گیا تو ان کے ساتھ وہ ہوگا جو سنبھلے گا نہیں. عمران خان ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. دس از آلسو آن دا کارڈز. میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا, ایمرجنسی از آلسو آن دا کارڈز, مے بی مبینہ طور کے اوپر خان صاحب کو اڈیالہ, بنی گالا, مچ, سکھر, قاسم مارکیٹ, جیل, کہیں پر بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آن کارڈز رہی ہیں ماضی میں, اب بھی ہو سکتی ہیں. تو اس کا حل کیا ہے وہ حل میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے جی. نورین خانم صاحبہ کہتی ہیں اگر ہم پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے تو ہم مقابلہ کریں گے, لاٹھی چارج برداشت کریں گے, ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان نے ہمیشہ کارکنوں کو پرامن رہنے کا کہا ہے. اچھا, اب اس ساری مثلث کے درمیان ایک لو ٹرائنگل بنا ہوا ہے نا جی, اس لو ٹرائنگل کے درمیان جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کردار ہوگا نا
وہ عمران خان صاحب کی اس فیملی کا ہوگا جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے. لیٹ می ٹاک اباؤٹ جمائمہ خان, سلیمان خان, قاسم خان اور پھر ان کے جو باقی دوست اکابرین ہیں ان کا, وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ کن کن فورم سے رابطے میں ہیں, اس کا پتہ 1-2 دن میں چل جائے گا. میں اب کچھ وائرل بیانات شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کہتی ہیں بطور سیاسی ورکر میں گورنر راج اور کسی جماعت پر پابندی لگانے کو سپورٹ نہیں کرتی. تو کر کیوں رہے ہیں جی؟ یہ بات مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے نا. آج پریسر کے اندر جو کچھ بولا گیا وہ ہم سب تک پہنچ گیا ہے. ہم اس دور میں ہیں جب ایک گورنمنٹ کے لوگ بیٹھ کر یوٹیوب سرکاری سطح کے اوپر چلا رہے ہیں, تو پھر باقیوں کے اوپر کیا قدغن اور کیا باتیں اور کیا گفتگو. تو یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. طنز اور تانے اور تشریح یہ کرنے کا موقع ہر کسی کے پاس ہوتا ہے, ہر وقت میں ہوتا ہے. اس وقت میں آپ کی باری ہے تو کل کسی اور کی ہو سکتی ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا, نہیں کرو یار, کیسا کر لیتے ہو یار. یہ ذرا آگے چلتے ہیں. طلعت حسین صاحب کے شو میں جناب منیب فاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پارٹی بین یا یہ جو چیزیں ہیں یہ ہوں گی, لیکن اس سے پہلے شاید ایک نئی آئینی ترمیم لائی جائے جس میں آرٹیکل 234, یہ ایمرجنسی لگانے کا, گورنر راج لگانے کا, جس کے تحت آپ صوبے میں ایمرجنسی یا گورنر راج لگاتے ہیں, اس میں ترمیم کی جائے گی. اس میں پارلیمان کا اختیار ختم کر کے وہ آئینی عدالت کے سامنے لایا جانے کا امکان ہے, کیونکہ موجودہ آئین میں ایمرجنسی مختصر مدت کے لیے ہے, یعنی لگانا جو ہے وہ لمبے مدت کے لیے مقصود ہے. اچھا, میں فیصل واڈا صاحب کا بھی کامنٹ دیکھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ آج سے عمران خان مائنس ہونا شروع ہو گئے. اگر 2.5 سال گزر جانے کے بعد آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ آج سے شروع ہو گئے ہیں, تو 2.5 سال میں کیا ہو رہا تھا یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ملٹی پلائنگ فیکٹر جو ہے نا ان کو مزید ایلیویٹ کر رہا ہے, ان کے قد کو, ان کی شہرت کو, پاپولیرٹی کو, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ اس غبارے میں سے ہوا نکالنے کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کو نکالا جائے. That's it. That's the only way. یا پھر یہ جتنا بڑھتا جائے گا اتنا بلو بڑھتا جائے گا, کسی دن بسٹ ہو جائے گا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں جیسے ایم کیو ایم لندن ایم کیو ایم پاکستان میں فرق واضح ہو گیا, ویسے ہی اڈیالہ تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف میں جلد فرق واضح ہو جائے گا. شخصیت پرست گروہ اس پارٹی میں بالکل الگ لائن پر ہیں. یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو بھارت کر رہا ہے. اگر یہ لوگ بھارت کے ساتھ مل کر اداروں کے خلاف دشنام ترازی کریں گے تو جواب میں شٹ اپ کال ہی ملے گی. اب اس کو کوئی بھی اینگل دے دیا جائے, بات اتنی سی ہے کہ اگر ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو, مسئلے اتنے نہ ہو, تو کوئی دوسرا ہمارا دشمن 3rd کلاس ملک وہ ہمارے بارے میں کیوں ایسی بات, ہم اس کو کیوں ایسا موقع دیں کہ وہ ایسی بات کریں. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. میکسیمم کامنٹس اپڈیٹ کرتا رہوں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.